الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے عزت اور عظمت ہے اور نصیحت ہے، اس سے لگے رہو آپ بھی اور آپ کی قوم بھی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ کسی اور معبود کے لیے کوئی عبادت کا حق اور حکم رکھا ہے اور اس کے پر اتباع میں اس بات کی تائید اور تصدیق میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جزیرۃ العرب میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل تھا، پورے خطے کی دینی چوتراہٹ، زمینداری اور پوری معیشت ان لوگوں کے قبضے میں تھی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، میں نے اپنا رسول بنا کر بھیجا موسیٰ کو، بے آیاتنا، خالی ہاتھ بھیجا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو نشانیاں دی، ایسی نشانیاں کہ جو صرف وہی آدمی ان کو دکھا سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ سب بے آیاتنا، اللہ فرماتی ہے میری نشانیاں تھیں، میری تصدیق، میری قدرت، میرے اختیارات، میری مرضی، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آپ کو ہم نے اپنا رسول بنا کر بھیجا فرعونیوں کی طرف۔ ذات فرعون کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول تھا اور قوم فرعون کے لیے بھی آپ کی رسالت تھی۔ تشریف لائے فرعون کے بارگاہ اور قوم اور اس کی سوسائٹی میں، فقال انی رسول رب العالمین، فرعون میں قاصد ہوں آپ کی طرف رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العزت کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو ایک اور مقام پر قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرعون نے جو وما رب العالمین، یہ کیا ہوتا ہے رب العالمین؟ اتنی حقارت سے نعوذ باللہ، گستاخانہ، بدترین گستاخانہ انداز میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی رب العالمین، یہ کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ان کی خیر خبر گیری کرنے والا، چاہے وہ ایک معمولی چیونٹی ہو یا سمندر کی سب سے بڑی تنور، سب سے زیادہ وزنی مچھلی، ہاتھی ہو یا ایک چھوٹا سا چرند پرند، ایک چڑیا، سب کو پالتا ہے، پیدا فرمایا ہے سب کو اور پال رہا ہے سب کو، سب کے روزی روٹی اور رزق کا ذمہ دار وہی ہے۔ تو
چونکہ قرآن کریم میں یہ واقعات عبرت کے لیے ذکر کی جاتی ہے، اس لیے ان کے اندر کوئی بظاہر ایسا ربط نہیں ہوتا پہلے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ، تو بعد میں مفسرین اور مورخین نے ان کے سارے نتائج سامنے رکھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر کسی اور مقام پر ہے ان كنت جئت بآیۃ فأت بہا، آپ کے پاس اگر کوئی نشانی ہے تو ہمیں بھی دکھا دینا، ہم بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ فلما جاءهم بآیاتنا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں لے کر فرعون کے سامنے آئے اور ان کو ظاہر کر دی، اذا هم منها يضحكون، فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها يضحكون، دیکھتے ہی ہنسی مذاق میں لگ گئے، او یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یعنی پہلی نظر میں، پہلی ملاقات میں، پہلی بات میں اللہ کے رسول کو بدترین انداز میں مسخرہ اور مذاق کا ہدف قرار دے کر ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ ایک معمولی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس حالت قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ کہو پھر ایک مقابلہ کرتے ہیں، یہ تمہارا سحر ہے، ایک ساحری ہے، تو ہم بھی ساحروں کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر آپ جیت گئے تو آپ حق ہے، آپ ہار گئے تو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جائے۔ تو فرمایا کہ جب آیتیں آ گئی اذا هم منها يضحكون، ان نشانیوں پر ہنس رہے تھے، وہاں یہ کوئی نشانی ہے، لیکن ہر قدم پر ہر لمحے پر اللہ رب العزت نے ان کو ثابت کر کے دکھا دی کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو۔ اور مقصد بھی یہی ہے کہ پچھلی امتوں میں، پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام میں یہ بات قدر مشترک تھی کہ الہ واحد صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، اور جو خصوصیات اور جو حیثیت اور جو مقام اللہ رب العزت کی معبودیت کا ہے، بندہ کو پورے دور و زمانوں میں ہر دور کے انسانوں کو اس سے بغیر کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ آج کی باتیں اتنی حد تک، اور انشاءاللہ العزیز بقیہ آیتوں میں اس موضوع پر مزید بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کو توفیق سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔